بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں گبر زیدی، سپریم کورٹ آف پاکستان سے۔ بہت ہی ڈو اور ڈائی سچویشن ہے آئندہ کے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں 12 گھنٹے انتہائی اہم اس وجہ سے ہیں کہ حکومت کو ایک طرح سے اندیا دیا جا چکا ہے۔ بڑے گھر سے کیا اندیا دیا گیا ہے، کیا یہ خبر ہے، یہ ہم آپ کے ساتھ اس ویلاگ میں شیئر کریں گے۔ اب وہ والے سٹیپس اٹھائے جا رہے ہیں جو کہ انتہائی خوفناک بھی ہو سکتے ہیں ہمارے ملک کے لیے، اور بوکھلاہٹ میں جو اٹھائے جانے چاہیے حکومت کی جانب سے۔ آخر کیا اتنی جلدی ہے کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ یہ تمام معاملہ فوری طور پر حل ہو جائے، اور اس ترمیم جو کہ متنازع ترین ترمیم اب بن چکی ہیں وہ کسی طرح سے پار لگے۔ اس کے پیچھے جو وجوہات ہیں، آج جو کچھ ہونے جا رہا ہے، جمعے کے بعد کا خصوصاً ٹائم دیا گیا ہے، ایک ایک کر کے یہ تفصیلات آپ کے سامنے کھولیں گے۔ مریم نواز صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ مریم، گیم یہ ہے کہ پلان بی پر عمل درآمد شروع کر رہے ہیں، اور پلان بی یہ ہے کہ پلان بی نہیں ہے، یہ پلان سی ہے۔ دیکھیں، پہلا پلان اے پہلا تو پلان تھا مولانا کو منانا، وہ دوسرا نہیں تھا ہوا، 63 سے بھی نہیں کوئی ہوا۔ پلان سی کیا ہے؟ پلان سی یہ ہے ناظرین کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ ہے، جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیا تھا، اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ پھر اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے ایک خط لکھا گیا، اور اس خط میں یہ کہا گیا کہ چونکہ آئین میں ترمیم ہو چکی ہے، لہٰذا مخصوص نشستیں جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق پی ٹی آئی کو نہیں دی جا سکتی۔ اب وہ مخصوص نشستیں جو ہیں دیگر سیاسی جماعتوں کو دینے کے حوالے سے آج خصوصی اجلاس بلایا گیا۔ تقریباً 9واں یہ اجلاس ہے، 8واں یا 9واں یہ اجلاس ہے، اور اس تمام اجلاس میں طے کیا ہوگا؟ کل ذرائع سے یہ خبریں چلائی گئیں کہ آج حتمی فیصلہ کر دیا جائے گا اسپیکر کے خط کے معاملے پر۔ الیکشن کمیشن سے کیا ایکسپیکٹڈ ہے؟ الیکشن کمیشن سے یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ الیکشن کمیشن وہ جو سیٹیں ہیں بچی کچی وہ مخصوص نشستیں دے دے گا، دیگر سیاسی جماعتوں کو ان کے نوٹیفیکیشن ہوں گے، اور پھر جلدی میں دوبارہ سے یہ آئینی ترمیم جو ہے منظور کر لی جائے گی۔ تو یہ پلان سی جو ہے، جس کو ہم کہہ رہے ہیں، یہ ان کا پلان سی ہے۔ دیکھتے ہیں اس پر عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں۔ مریم کی اس میں کیا رائے ہے جانتے ہیں۔ مریم، بڑے ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا، اتنی زیادہ جلدی جمپ کر رہے ہیں چیزوں پہ، کنکلوژن پہ، کیونکہ رات آپ کو پتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نہیں مانے، شہباز شریف یعنی وزیر اعظم آپ کا رات کو اٹھ کے گیا ان کو منانے کے لیے، بلاول بھٹو زرداری کی رات کو دوڑیں لگیں۔ لیکن ایک بات بڑی واضح مولانا کے سارے معاملے میں جو آ رہی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن، دین کوئی اور بات ہم کریں گے۔ لیکن وہ نوٹیفیکیشن کے حوالے سے تو ماننا نہیں ہے، کیونکہ ساری گیم منصور علی شاہ کے گرد گھوم رہی ہے۔ دیکھیے، ایسا ہی ہے، جب کسی بھی شخص کے خلاف یہ پوری ریاست اگر کھڑی ہے، اکٹھی ہے، تو پھر آپ امیجن کر سکتے ہیں پریشر کتنا ہوگا، اور وہ کون سا دباؤ ہوگا کہ جس سے وزیر اعظم پاکستان کو اٹھ کے اپنے ایک ایسے جو ہے وہ جماعت کے سربراہ کے گھر جانا پڑا جس کے پاس محض 13 سیٹیں ہیں، اور وہاں پر بلاول بھٹو زرداری بھی جاتے ہیں، اور بار بار جاتے ہیں، اور ایسے وقت پر جاتے ہیں جس سے پہلے ان کے وزراء بیٹھ کر اعلان کر چکے کہ ہمارے پاس نمبر پورے ہو چکے ہیں۔ اب ان کے وزراء جو ہمیں یقین ہے کہ کچھ عرصے بعد سیاسی شہداء بن کر اور خود کو پریٹینڈ کر کر گھوم رہے ہوں گے، اور وہ بہت کچھ وہاں پر بتا رہے ہوں گے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اب کی مرتبہ ان کے پاس یہ وے آؤٹ ہوگا جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ ایک طرف بیٹھ کے اس پورے آئینی ترامیم کے معاملے کو جمہوری دکھانے کے لیے خصوصی کمیٹیوں کے اجلاس کر رہے ہیں، دوسری جانب وہ باہر نکل کر آتے ہیں اور ان سینیٹرز کو جو ہے وہ پکڑ پکڑ کر عشائیوں میں زبردستی لے کر جاتے ہیں، جس کسی کا بچہ اٹھایا ہے، کسی کے شوہر کو اغوا کیا ہے، کسی کے گھر پہ ایجنسیوں والے بیٹھے ہیں، اس کو زبردستی عشائیوں میں بھیج رہے ہیں۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ملک میں اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے، جس طرح سے آئینی ترامیم پاس کرانے کی کوشش ہو رہی ہے، متنازع کا لفظ تو بہت چھوٹا ہے، متنازع تو وہ ہو ہی چکی تھی 14 اور 15 سپٹمبر کو۔ اب صورتحال ہے، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ الیکشن کمیشن کے اوپر تکیہ کیے ہوئے ہیں کہ ای سی پی کیا کرتا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے اگر اتنا آسان ہوتا سپریم کورٹ آف پاکستان کے مخصوص نشستوں سے متعلق وہ 12 جولائی کے فیصلے کو وائلیٹ کرنا، تو وہ پہلے ہی دن کر چکا ہوتا۔ ذرائع سے خبریں چلائیں، ایک مرتبہ چلائیں، دوسری مرتبہ چلائیں، پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اسی ضمن میں 3 فیصلے آ چکے ہیں۔ یعنی پہلے 12 جولائی کو فیصلہ آیا، اس کے بعد وضاحت آئی، ایگزیکٹلی ڈیٹیل ججمنٹ آئی۔ اب ڈیٹیل ججمنٹ کے اندر بھی نا کہیں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ہوتا نا حکومت کے ساتھ سکور سیٹل کرنے کی کوشش ہے، وہ نہیں ہے۔ کہیں پر کوئی کریز سے باہر جا کے چھکے مارنے کی کوشش نہیں کی ججز نے، انہوں نے جو اپنی شارٹ ججمنٹ دی تھی اس کی وجوہات بیان کی۔ یہی ہوتا ہے ڈیٹیل آرڈر کے اندر۔ اب اس ڈیٹیل آرڈر کے بعد اب تک ہم نے دیکھا کہ 23 سپٹمبر کو آرڈر آتا ہے، آج تاریخ ہے 18 اکتوبر، اور اب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جانے میں محض 7 دن رہ گئے ہیں، اور ان 7 دنوں میں حکومت کوشش کر رہی ہے، یا 7 دن بھی نہیں، آپ کہہ سکتے ہیں 20-21 تک کا وقت ہے ان کے پاس، جس میں انہوں نے ترامیم کرنی ہے۔ بصورت دیگر جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن کرنا ہوگا۔
مولانا کو آؤٹ کر کے اگر یہ نوٹیفیکیشن ابھی ترمیم کرتے ہیں ہاں ریزرو سیٹس کے ذریعے یہ ترمیم کرتے ہیں تو اگلا منظر نامہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کا فساد کیا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. مولانا فضل الرحمان کے پاس ایک بڑی اسٹریٹ پاور ہے, آپ کہہ سکتے ہیں کلٹ فالوئنگ ہے مولانا فضل الرحمان کی, اور کسی ایک صوبے میں نہیں ہے. مسئلہ کیا ہے, سارے صوبوں میں ہے. وہ پنجاب میں بھی ہے, وہ سندھ میں بھی ہے, وہ بلوچستان, ایگزیکٹلی مذہبی پاور ہے. اور پھر مولانا فضل الرحمان نے ابھی اس عرصے میں جس طرح سے آئینی ترامیم کو 14-15 سپٹمبر سے ابھی تک لے کر آئے ہیں, وہ 18 اکتوبر آج کے دن تک, اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر انہوں نے کال دی تو وہ لوگ بھی نکلیں گے جو ان کے فالوورز نہیں ہیں. پتہ ہے کہ جب مولانا فضل الرحمان صاحب کا وہ حاجی عبدالشکور کا نام آ رہا تھا, ہاں ان کو اٹھایا گیا, ابھی تک واپس نہیں جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے گھر بیٹھی تھی. تو مولانا فضل الرحمان کا ایک ہم نے دبنگ انداز بھی دیکھا. انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ بدماشی کریں گے تو پھر ہم سے بھی یہی رویہ ایکسپیکٹ کریں کہ ہم بھی پھر بدماشی پہ اتر آئیں گے. اور یہ مولانا فضل الرحمان وہی ہیں کہ جو آ کے یہاں پہ کہتے تھے کہ میں پشاور میں کور کمانڈر کے گھر کے باہر یا ان کے آفس کے باہر دھرنا دوں گا. تو مولانا کو اتنا لائٹ اسٹیبلشمنٹ بھی جانتی ہے کہ نہیں لیا جا سکتا. اور مولانا کا پی ٹی آئی کے ساتھ ملنا, اور پھر اگر یہ امینڈمنٹ تھرو جو الیکشن کمیشن کی مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہے سپریم کورٹ کو روند کے, فل کورٹ روند کے ہو جاتا ہے, تو میرے خیال سے اس ملک کے لیے ایک بہت بڑا کیوس, جس کیوس کے لیے خان صاحب رائٹ ناؤ ویٹ کر رہے ہیں کہ یہ کوئی ایسی موومنٹ بنے جس سے لوگ باہر نکلیں. میرا خیال سے یہ دعوت دی جائے گی اس کو, اور اس آئینی ترمیم سے جو کہ اتنا انتہائی متنازع ترین بن چکی ہیں, آپ کسی بھی طرح سے یہ زور زبردستی سے معاملہ اس طرف لے کے جایا جاتا ہے تو میرا خیال سے حکومت کے بس سے تمام چیزیں باہر ہو جائیں گی. تو حکومت دونوں سائڈز پہ ناظرین ہمیں پھنستی نظر آ رہی ہے. حکومت کے بس میں کوئی چیز ہے؟ دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ حکومت دونوں سائڈ سے, ایک تو انہیں ان کو فیصل وارڈا کے بیان, دوڑتے پہنچ جاتے ہیں مولانا کے گھر, ان کو آرڈر آتا ہے وہ عشائی کرانے لگ جاتے ہیں. وہ تو بڑا کلیئر میسج دیا گیا نا کہ سر آپ نہیں کر سکتے تو آپ کے بس کی بات نہیں ہے, جائیں چھٹی کریں. دیکھیں جس طرح سے ان کی حکومت بنائی گئی تھی نا, یہ ان کو حکومت میں اقتدار میں آنے سے پہلے اور یہ کرسیاں سنبھالنے سے پہلے بھی معلوم تھا کہ بندوق کی نوک پر ہماری یہ حکومت چل رہی ہے. جس دن ہم نے ان کی مرضی سے ادھر ادھر کیا یا ان کی مرضی پوری نہ ہوئی, وہ بندوق چل جانی ہے ہمارے اوپر, ان کو پتا تھا. اب یہ ہو رہا ہے تو ان کو وہ میوزک فیس کرنا ہے. لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جمہوری دکھا کے جمہوریت کی آڑ میں یہ سب کچھ کریں. اب ایک اور بہت بڑا پرابلم اس پوری صورتحال سے یہ جڑا ہے کہ حکومت یہ آئینی ترامیم کر لیتی ہے. مثال کے طور پر آپ بنا دیتے ایک اور نظام, کوئی مسئلہ نہیں تھا, آئینی عدالت کی ضرورت پر بھی بات ہو سکتی تھی, سپریم کورٹ کے اندر ججز کی سینیورٹی کے اصول کے اوپر بھی بات ہو سکتی تھی, چیف جسٹس کے تقرر پر بات ہو سکتی تھی, لیکن آپ اپنے انداز تو ٹھیک کر لیتے. اب ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے جو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ یہ آئینی ترامیم ہوں تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں بھی یہ کسی فرد واحد کی انا ہے. ورنہ پوری اگر اسٹیبلشمنٹ کی یہی منشا ہوتی تو مولانا کے بندے کو نہیں اٹھایا جانا تھا, کوئی اتنا اسٹوپڈ نہیں ہے. پھر مولانا کے بندوں کو اٹھا کے ایک طرف آپ بات چیت کریں نا, دوسری جانب آپ انہی کا بندہ اٹھا رہے. اے این پی آپ کی اتحادی ہے, آپ اے این پی کو پریشرائز کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کہتے ہیں ڈیلیبریٹ جو ہے سپوائل کیا جاتا ہے سچویشنز کو, اور یہ ہم جانتے ہیں کہ کس طرح سے ایک موومنٹ کریٹ کی جاتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ سائملٹینیسلی موومنٹ چل رہی ہیں. اسٹوڈنٹس موومنٹس کو دیکھ لیں, پھر پی ٹی آئی نے احتجاج کی کال دی تھی پچھلے دنوں. اب جو ہے اگر مولانا بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں تو ایک یہ بڑا پریشر کوکر بننے جا رہا ہے. ایک امپورٹنٹ چیز مریم میں کہوں, دیکھیں ہم جنرل فیض پہ کرٹیسائز کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ جنرل فیض جو ہے عمران خان صاحب کے دور میں سینیٹرز اکٹھے کرتے تھے, پارلیمنٹیرینز اکٹھے کرتے تھے, عمران خان صاحب کو اعتماد کا ووٹ وہ دلاتے تھے. لیکن یار ہی واز گڈ ایٹ ہز ڈیوٹی ایٹ لیسٹ, کہ وہ ایٹ لیسٹ اکٹھے کر کے یہ کام تو کرا دیتے تھے. مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ اٹھا بھی رہے ہیں بندوں کو, ان کی ماؤں بہنوں کو جو ہے زدوکو بھی کر رہے ہیں, ان سے زور زبردستی بھی کر رہے ہیں, لیکن اینڈ ریزلٹ کیا ہے کہ جو آپ ترمیم چاہ رہے ہیں 63A سے آپ کا وہ بھی نہیں ہو پا رہا, آپ کو پلان سی کی طرف موو کرنا پڑ رہا ہے. اس کی مختلف ریزنز ہے کمبر, اس کی مختلف ریزنز ہے. سوری میں آپ کی بات کٹ کری ہوں. جنرل فیض آپ نے ٹھیک کہا, جو بھی تھے جیسے بھی تھے, ان کو آج ان کے جانے کے بعد بہت سے لوگ جن کی تب ہمت ہی نہیں تھی کچھ بولنے کی, وہ اب ان کو ہر قسم کے الفاظ میں یاد کرتے ہیں جو ان کے اشاروں پہ تب ناچا کرتے تھے. لیکن جنرل فیض نے جو بھی کیا, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اپنی جاب کو پورا کیا. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہر دور میں نا ایک جنرل فیض کا کردار ادا کرنے کے لیے شخص موجود ہوتا ہے. وہ شخص ہے جنرل فیض اس دور کا بھی موجود ہے. ایک کرنل لیاقت بھی ہوگا جس کی مرضی پر پوری پارلیمنٹ نہ چلی ہوگی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ کردار اپنی جگہ موجود ہے. عوام کا, لوگوں کا, اس ملک کا ایک آپٹیمم لیول جو ہے نا وہ آ چکا ہے, اور اب دور بدل رہا ہے. اس بدلتے دور کو ریئلائز نہیں کر رہے یہ پرانے سیاستدان جنہوں نے 80 90 اور 2000 کی. میں عمران خان صاحب کو ضرور دوں گا, بیکاز ہی از دا پرسن
جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ معاشرے میں اویئرنیس کا لیول سیاسی جو ہے شعور نا ضروری ہے، سیاسی شعور بڑھا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں مزاحمت جو ہے نا ایک استعارہ کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ جو سیاسی رہنما ہے نا ان کے لیے مزاحمت جو ہے نا آپ یہ کہہ سکتے ہیں ان کو ہیروئک اور آئیکونک فگر بنا دی ہے۔ میرے خیال سے اس حکومت نے جتنے عمران خان صاحب کے ساتھ ایک سیمپیتھیٹک وہ سیمپتھیز لوگوں کے ساتھ کریٹ کیے ہیں، ان کو آئیکن پہلے بھی تھے لیکن اب جو ہے انہوں وہ نے ایک سیاستدان مزاحمت بنا کا دیا ہے جو ہے وہ بہت بڑا۔ بہت بڑا سیاستدان بنا کے جو پکچر کریٹ کر دی ہوئی ہے نا، میرا خیال سے رائٹ ناؤ ایچ اینڈ ایوری اسٹیپ آف گورنمنٹ وہ عمران خان صاحب کے حق میں جاتا قمر، دکھائی مجھے دے لگتا رہا ہے ہم نے آپ ہی کے پروگرام میں پہلے بھی ایک مرتبہ یہ بات کی تھی کہ جس نوجوان نسل سے یہ حکومت ٹکر لے رہی ہے نا وہ نہیں ہے جو کہ پچھلے دور میں تھی۔ اس بات میں بھی کوئی سچائی کوئی قباحت مجھے کہنے میں نہیں ہے کہ انہی کا حصہ ہوں کہ بہت امیچورٹی ہے، چیزوں کو نہیں پڑھتے، شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ٹائم کے ساتھ آئے گی میچورٹی۔ ایک اویئرنیس تو گئی، آپ کے ملک میں اسٹوڈنٹ یونینز کے اوپر ڈکٹیٹرز نے پابندی لگائی، ہم دیکھ رہے ہیں اسٹوڈنٹس متحرک ہیں، چاہے وہ اس کے پیچھے فیک نیوز ہے یا جو بھی وجوہات ہیں وہ وجوہات بھی سامنے آ جائیں گی، لیکن آپ نے ٹریگر کیا اور آپ سے کنٹرول نہیں ہو پا رہا۔ یہی صورتحال ان آئینی ترامیم سے جڑی بھی ہے، آپ ٹریگر کریں گے عوام کو، آپ ٹریگر کریں گے اس نسل کو، اس کو نہیں ہے ڈر۔ یہ جو خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے نا بار بار کہ جو پاکستان میں اس وقت بنگلہ دیش کی جیسی سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے، تو اس میں کوئی نا مجھے کوئی دو رائے نہیں نظر آ رہی۔ جب آپ اس لیول تک چیزوں کو، اس نہج تک لے جاؤ کہ آپ ہر چیز کو جو ہے وہ بندوق کے زور سے معاشرے کرنا میں چاہو تو پھر عدم ایسے ہی ہوتا برداشت ہے۔ کا وہ ایگزیکٹلی، جو ہے نا وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو سبسٹنس ہے وہ اس ٹائم ہائی پہ پہنچا ہوا ہے اور لوگوں میں نہیں ہے برداشت، آپ اس کو وجہ لگتا سے ہے ہم کہ ای سی پی، مختلف احتجاج بھی دیکھ رہے ہم واپس آئیں اگر ٹاپک پہ، تو آپ کو لگتا ہے کہ ای سی پی دے دے گی ریزرو سیٹس؟ جسٹ ہیں۔ آسکنگ یو، آپ تو مجھ سے سوال کر ہی رہے ہیں۔ نہیں، میرا اپنا یہ ہے کہ اگر ان کے پاس پلان سی اس کے علاوہ کوئی پلان نہیں ہے، اگر مولانا صاحب ان کے ساتھ نہیں ہیں، اگر لیکن یہ اٹ سیلف اتنا بڑا فیصلہ ہوگا اور اتنا متنازع ترین فیصلہ ہوگا کہ اس سے حکومت کی جان چھڑانا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ وہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ فیکٹرز جو ابھی سائلنٹ ہیں وہ اگر مل گئے تو ایک موومنٹ کریٹ ہو جائے گی، جو کہ موومنٹ کے لیے اویٹ کر رہے ہیں خان صاحب بڑے عرصے سے جیل کے اندر۔ تو یہ میرا خیال سے حکومت ساری چیزیں دیکھے گی۔ آج جو میری ایک سورس سے بات ہوئی ہے تو اس نے یہ تو کہا ہے کہ بھائی سیدھی سی گل ہے اور کوئی رستہ بچا نہیں ہے، انہیں بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا، ہم مولانا کی منتیں کرتے رہے ہیں، انہوں نے یہ کرنا ہی تھا تو کر لیتے اور یہ ترمیم کرتے، یہ کچھ بھی نہیں کر سک رہے۔ تو ان کی فرسٹریشن کا لیول میں دیکھ رہا تھا کہ کتنے فرسٹریٹڈ ہیں۔ تو پلان سی پر عمل میں آپ کی درآمد از سوچ اے سمجھ رہی ڈیزاسٹرس۔ ہوں۔ تو اب یہ آپ یہ سمجھتی ہیں کہ کس طرح سے ان کی فرسٹریشن جو ہے وہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے۔ اچھا، ویری کوئکلی آخری کویشچن، اس کے بعد ہم یہ کلوز کرتے ہیں۔ دیکھیں ٹاکنگ اباؤٹ دا ڈیسیژن آف دا 8 ججز، بیکاز اس میں آنے والے چیف جسٹس اگر سینیورٹی وائز دیکھا جائے تو 4 چیف جسٹس تھے اور یہ سارے وہ سپریم کورٹ کے وہ ناظرین جو ججز ہیں جو کہ اپنی رائے رکھتے ہیں، جو کہ مختلف فیصلوں میں مختلف بڑے بڑے بانچز میں ہمیں نظر آئے۔ اگر کوئی سینیورٹی پرنسپل کو وائلیٹ کیا جاتا ہے اس کا ریئیکشن سپریم کورٹ آف پاکستان سے کیا آئے گا؟ دیکھیے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے ابھی تک خود کو غیر ضروری طور پر کسی بھی معاملے میں انڈلج نہیں کیا، جو کہ اچھی بات ہے۔ پبلک کی جو بھی پرسیپشن ہو، ججز کو اس دباؤ سے دور ہی رہنا چاہیے۔ ٹھیک کیا انہوں نے کہ انہوں نے غیر ضروری ریاکٹ نہیں کیا، کیونکہ یہی لگتا کہ وہ جج اپنے ہی کاز میں بن رہے ہیں۔ لیکن اگر مخصوص نشستوں کا معاملہ چھیڑا جاتا ہے تو میرا جو ایک کنسسٹنٹ ویو اس معاملے پر رہا ہے وہ یہی ہے کہ کیونکہ ان ججز نے فیصلہ دیا ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو جسٹس اطہر من اللہ نے الیکشن میٹرز میں بڑا کلیئرلی اپنے فیصلے میں بھی لکھا تھا اور کہا بھی تھا کہ ہم فیصلہ دے کر اس پر عمل درآمد کرانا جانتے ہیں۔ تو جب وہ جج اگر اس معاملے پر ڈٹ جائیں تو ان کے پاس بالکل اختیار ہے، وہ بینچ میں آ کے بیٹھ بھی سکتے ہیں، وہ آرڈر بھی پاس کر سکتے ہیں، وہ ایکشن بھی لے سکتے ہیں۔ لیکن ریزرو سیٹس کے علاوہ کسی بھی معاملے پر ان ججز کا بولنا میں یہ سمجھتی ہوں، چاہے جتنا مرضی پریشر ہو، چاہے ان کو سپر سیٹ کیا جائے، ایکٹیویزم کے زمرے ان میں کو آئے گا۔ ایگزیکٹلی ان کو نہیں آنا چاہیے۔ مفت کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ کریٹیسزم بھی اپنی طرف اٹریکٹ کرنے والی بات ہے اور جوڈیشل ایکٹیویزم یا جوڈیشل ابھی تک پالیٹکس تو میں مریم انڈلج ہونے والی بات ہے۔ بڑے اسمارٹلی کارڈ انہوں نے کھیلے ہیں، اپنی طرف سے انہوں نے کوئی پریمپٹیو اسٹرائک نہیں کی ہے، اپنی طرف سے انہوں نے پتہ نہیں لگنے دیا کیا سوچ رہے ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ ابھی تک کی سچویشن تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان ججز کی جانب سے، خصوصاً منصور علی شاہ صاحب جس طرح سے چپ ہیں، تو وہ ایک خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ بھی ہو سکتی ہے۔ لیٹس سی کیا معاملات ہوتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ویلاگ دیکھا۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ایک چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ میں بتاؤں گا، نوید قمر صاحب نے ڈان نیوز پہ ایک انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کی کہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے کی وائلیشن میں اگر کرتا ہے تو وہ ایک بڑا کیوس کریٹ کرے گا اور اس سے جو ہے
وہ ڈیمیج جو ہوگی وہ ریپیئر نہیں ہو سکتا ڈیمیج. تو یہ پیپلز پارٹی کے وہ رہنما نوید قمر صاحب جو کہ بڑے قد قامت والے رہنما ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ جو الیکشن کمیشن کی جانب سے اگر سپریم کورٹ کے فل کورٹ کے فیصلے کو روندا گیا تو اس کے اثرات ہوں گے. تو یقیناً اگر پلان سی پر عمل درآمد کیا جاتا ہے تو یہ کافی ڈیزاسٹر ثابت ہوگا. فی الحال کے لیے اتنی. قمر زدی کو اجازت دیجیے. اللہ